اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ایسے دردناک اور غمناک موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جس کو سننے کے بعد امید کرتا ہوں کہ ہر اہل محبت، ہر اہل دل جس کے سینے میں اللہ نے نرم دل رکھا ہے، دل کی جگہ پتھر نہیں رکھا، وہ ضرور اشک بار آنکھوں کے ساتھ محسوس کرے گا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس محبت کے ساتھ، جس پیار کے ساتھ اس امت کے لیے دعائیں مانگی، اس امت نے اللہ کے نبی کی اولاد کے ساتھ کیا کیا۔ حضرات محترم، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے رشتے دنیا میں باقی بچے تھے؟ چند ہی تو تھے۔ جناب سیدہ بی بی پاک زہرا سلام اللہ علیہا تھیں، مولا کائنات تھے، اور امام حسن علیہ السلام تھے، امام حسین علیہ السلام تھے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے یوم مباہلہ میں بتا بھی دیا تھا کہ لوگوں، اگر میرے اپنے دیکھنے ہیں تو یہ دیکھ لو، یہ میرے اپنے ہیں۔ اور کون نہیں جانتا کہ جب کہا گیا تھا کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، اور یہ سارا کچھ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عورتوں میں سے، جب کہ نبی پاک کی ازواج بھی حضور کے گھر میں تھیں، حضور کی اہل بیت میں تھیں، مگر کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جب اللہ رب العزت نے صرف ان شخصیات کو لے کے جانے کا کہا ہے کہ جن کا سامنا کرتے ہوئے جو سامنے مباہلے کی طرف آنے والے جو تھے، وقت کے نجران کے عیسائی، ان کو کم از کم پتہ ہو کہ آج وہ ہستیاں آ رہی ہیں کہ اگر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو جو کہا وہ ہو جائے گا۔ قصہ مختصر، کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو ساتھ لیا آپ سب جانتے ہیں، وہ یہی نفوس قدسیہ تھے جن کو حضور نے بتا دیا کہ لوگوں، جب مشکل وقت آیا، مشکل گھڑی آئی، تو جب میرے اپنے بلائے گئے تو یہ میرے اپنے ہیں، یہ میری اہل بیت ہے۔ تو اہل بیت اطہار میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی کتنے رشتے تو دنیا سے چلے گئے، یہ چند رشتے بچے تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد انہی سے چلنی تھی، حضور کی نسل انہی سے چلنی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اولاد میں سے ایک حضور کے پیارے حسین و جمیل شہزادے جناب امام حسن علیہ السلام، جو ہم شکل مصطفیٰ تھے، مشابہ رسول تھے، حسن و جمال کا پیکر تھے، عدل و انصاف کا پیکر تھے، تحمل و بردباری کا پیکر تھے، صبر کا پیکر تھے۔ اتنا صبر کہ یوں کہہ لیں کہ صبر امام حسین کا نام تھا، صبر امام حسین کی شان تھی، صبر امام حسین کی پہچان تھی، اور اتنا صبر کہ امت میں کسی اور نے اتنا صبر نہیں کیا۔ میرے امام کو جس درد کے ساتھ، جس کرب کے ساتھ، جس تکلیف کے ساتھ نبی پاک کی امت کے لوگوں نے شہید کیا، وہ بیان تو نہیں سارا کیا جا سکتا، مگر میں چند نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرات محترم، یہ ضروری ہے، اگر ہم نبی کی اولاد کا یہ درد، یہ دکھ، یہ غم بیان نہ کریں تو امت کی نسلوں کو کیسے خبر ہوگی کہ وہ نفوس قدسیہ کون تھے، وہ پیارے لوگ کون تھے جن کے لیے اللہ نے یہ سارا کچھ کیا تھا، جن کے لیے اللہ نے یہ سارا کچھ کیا تھا۔ اور پھر کوئی یہ سوال کرے گا کہ کیوں اللہ نے ان کے لیے یہ سارا کچھ بنا دیا، یہ ساری کائنات سجا دی، پتہ تو چلے کہ وہ کتنے کمال کے لوگ تھے، اسی لیے تو اللہ نے ان کے لیے سارا کچھ کیا، اور انہوں نے اللہ کے لیے کیا کچھ کیا۔ حضرت محترم، امام علی مقام جناب امام حسن علیہ السلام، آپ نے جب آپ سے خلافت بھی چھین لی گئی، ظلم کے ساتھ، جبر کے ساتھ، تنگ کر کے، اور پھر ایک معاہدہ برائے نام معاہدہ کر کے خلافت بھی چھین لی گئی، پھر میرے امام کو اس کے بعد بھی چین سے رہنے نہیں دیا گیا، اور وہ شرط صلح جو تھی نا، شرائط صلح، وہی آپ کی شہادت کی وجہ بنی، کیونکہ پتہ تھا، اس پہ میں انشاءاللہ ایک الگ بھی بات کروں گا، کہ پتہ تھا کہ اگر امام حسین زندہ رہتے ہیں تو ہمیں وہ شرائط پوری کرنی پڑیں گی، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر شرائط پوری نہیں کی تو پھر امام علی مقام، امام حسن علیہ السلام، اگر آپ، میں نے پیچھے امام حسین کا نام لیا ہے،
میں معافی چاہتا ہوں، امام حسن علیہ السلام، آپ اگر باقاعد حیات رہتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، تو پھر ہمیں شرائط پوری کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو حضرت محترم امام حسن علیہ السلام جو تھے، آپ کی شہادت کا بینیفیشری کون ہے، آپ کی شہادت کا فائدہ کس کو ہوا، آپ کی شہادت پہ خوش کون ہوا، یہ بات کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ دیکھیے، کتب حدیث بھری پڑی ہیں، الاستیاب بڑی پرانی کتاب ہے، مگر میں اس کا حوالہ بھی دے سکتا ہوں، اور بے شمار تاریخ دمشق کا حوالہ، بے شمار کتب تاریخ، کتب حدیث کے حوالہ جات ہیں، مگر میں سنن نبی داؤد شریف کی وہ حدیث کس کو یاد نہیں ہے، سنن نبی داؤد شریف کی اس حدیث پہ میں زیادہ بھروسہ کرتا ہوں کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے شہزادے کی شہادت ہو گئی، تو وقت کی حکومت کے دربار میں نبی پاک کے دو پیارے صحابہ تھے، ان دونوں صحابہ کے سامنے سوال کیا گیا۔ میں شخصیات کا نام لینے کا قائل نہیں، میرا مقصد نفرت پیدا کرنا نہیں ہے، میرا مقصد تو اصل میں بتانا ہے کہ زیادتیاں کتنی ہوئیں میرے نبی کی اولاد کے ساتھ، اور آج امت بھولی بیٹھی ہے، امت سمجھتی ہے جو کچھ ہوا صحیح ہوا، اللہ کی رضا کے مطابق ہوا۔ حضرات محترم، ایسا نہیں ہے، میرے نبی کے بچوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرا اختلاف پیدا کرنا مقصد نہیں ہے۔ میرے نبی کے پیارے دو صحابہ وقت کے حکمران کی دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، امام حسن کی شہادت، آپ کے وصال کی خبر پہنچی، تو کہا گیا کہ اے فلاں بن فلاں، کیا تجھے خبر ہے کہ امام حسن فوت ہو گئے؟ اگر کوئی کہے گا نا کہ حدیث کون سی ہے حوالہ، تو پھر میں دوں گا حوالہ کہ امام حسن شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، تو صحابی رسول نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو کہا گیا کہ تم حسن کے چلے جانے کو، حسن کے مرنے کو، فوت ہونے کو تم مصیبت سمجھتے ہو، پریشانی والی بات سمجھتے ہو؟ تو صحابی رسول کھڑے ہو گئے، کہا بالکل، کیوں نہیں، مجھے یاد ہے امام حسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں ران پہ بیٹھے تھے، امام حسین بائیں پہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا تھا حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا میرے یہ دونوں شہزادے دنیا میں میرے پھول ہیں، میرے یہ دونوں شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا ماتھا چومتے، کسی کا گلا چومتے، حضور ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے سواری کروایا کرتے، پشت پہ بٹھا کے جھولے دیا کرتے، فرض نمازوں کے اندر جماعت کے وقت صحابہ کی جماعت کے سامنے نبی پاک کے کندھوں پہ چڑھ جایا کرتے، حضور کی پشت انور پہ چڑھ جایا کرتے، حضور کبھی منع نہ فرمایا کرتے۔ اور حضرات محترم صحابی رسول نے کہا کہ ہاں، میں ان کا فوت ہونا، ان کا دنیا سے جانا بہت بڑی غم بھری اور بڑی پریشانی اور پریشان کن خبر سمجھتا ہوں، بڑی مصیبت سمجھتا ہوں کہ وہ چلے گئے تو مصیبت آ گئی۔ حضرات محترم، تو پاس ہی بیٹھے ہوئے اسدی نے کہا کہ حسن ایک انگارہ تھا جو بجھ گیا۔ استغفر اللہ العظیم۔ حضرات محترم، جب یہ کہا کہ ایک انگارہ تھا بجھ گیا، تو احباب گرامی قدر سنیے گا، لوگوں نے اس جملے کو معمولی سمجھ کے ہضم کر لیا، برداشت کر لیا، مگر میری سمجھ اور میری عقل میں جو بات آئی، انہوں نے اس کو انگارے کے ساتھ، امام پاک کو انگارے کے ساتھ، کوئلے کے ساتھ کیوں، جلتے ہوئے کوئلے کے ساتھ کیوں تشبیہ دی؟ ان کو پتہ تھا، ان دونوں اصحاب اشخاص کو پتہ تھا جو یہ بات کر رہے تھے، جس کا دربار تھا، جو وقت کا حکمران تھا۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، کون حکمران تھا اور کون اس کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، اور کون دو صحابی ادھر موجود تھے، اور کن کو یہ کہا گیا تھا اور کن کو چڑھا کر کہا گیا تھا کہ حسن فوت ہو گئے، اور حسن کا فوت ہونا تمہارے نزدیک کوئی مصیبت ہے؟ تو صحابی رسول کھڑے ہو گئے، طیش میں آ گئے، کہا ہاں بالکل، امام حسن کا دنیا سے چلا جانا بہت بڑی مصیبت ہے۔ حضرات محترم، انہوں نے نبی پاک کے اور نواسوں کی، نبی پاک کے اس پیارے شہزادے کی کہ مناقب و فضائل بیان کر کے سنائے، تو اسدی پاس سے بولا، اس نے کہا ایک انگارہ تھا بجھ گیا۔ حضرات، اس سے ثابت ہوا کہ بینیفیشری وہی تھے جو امام حسن کی شہادت پہ خوش ہو رہے تھے۔ تو جو بینیفیشری ہوتا ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بے نظیر کے قتل کا بینیفیشری کون تھا، میں نام لینا کوئی ضروری نہیں سمجھتا، پر لیکن جو اس کے قتل کے بعد ترقی کر جائے، جو کسی کے قتل کے بعد جناب مضبوط ہو جائے، وہی اس کا بینیفیشری ہوتا ہے، اور جو کسی کے قتل پہ خوش ہو وہی اس کا بینیفیشری ہوتا ہے۔ تو حضرت محترم، امام حسن کے قتل کا بینیفیشری وہی ہے جو امام حسن کے قتل پہ خوش ہو رہا ہے۔ ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں، اور ہم نام لیے بغیر آپ کو بھی دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ کسی کا نام نہ لیں،
کسی کا نام نہ لیں، کسی کا نام نہ لگائیں، کیونکہ نام کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ آج اتنا ایڈوانس دور ہے، فرانزک ٹیسٹ آ گئے اور جناب کیمرے، سی سی ٹی وی فوٹیجز، پھر بھی ایگزیکٹ قاتل تک پہنچنا آج کے دور میں بھی مشکل ہے، تو اس دور میں بھی اس سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ ایگزیکٹ شخصیت کون ہے جس نے قتل کیا؟ پر لیکن بینیفیشری کا تو پتہ لگایا جا سکتا ہے، جو امام حسن کے قتل پہ خوش ہو رہا ہے، شہادت پہ خوش ہو رہا ہے، وہ ان کے قتل کا فائدہ لینے والا، ان کے قتل پہ خوش ہونے والا ہی اس کا بینیفیشری ہے۔ تو حضرات محترم، امام حسن علیہ السلام جب آپ کی شہادت کے بعد یہ جملہ بولا گیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جیسے پرانے وقتوں میں ہم لوگ جب آگ جلاتے ہیں نا، آگ جلایا کرتے تھے ہمارے بزرگ، تو آگ بجھ جاتی تو کہیں چولہے کے اندر سے کوئلہ ایک، جیسے لوگ پرانی ہماری مائیں دبا کے رکھ دیتی تھی آگ، اور کوئلے نیچے سے جلتے ہوئے رہ جاتے تھے، تو جب بھی ضرورت پڑتی پھر نیچے سے پھر ایک کوئلہ نکال لیتے تھے، اور وہ کوئلہ جب خشک لکڑیوں میں رکھا جائے تو آگ بھڑک اٹھتی ہے دوبارہ۔ ان کو پتہ تھا کہ ہم نے جو شرائط طے کی ہیں صلح کی وہ ہم پوری نہیں کر پائیں گے، اور جب ہم پوری نہیں کر پائیں گے تو بے شک امام حسن عسکری لحاظ سے کمزور بھی ہو گئے، طاقت ہمارے پاس بھی ہوئی، مگر امت ساری کی ساری امام حسن کی آواز پہ لبیک کہہ سکتی ہے، تو اگر ہم نے شرائط پوری نہیں کی تو امام حسن دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اس لیے انہوں نے اس کو دہتے ہوئے انگارے سے تشبیہ دے کے کہا کہ حسن وہ تھے کہ جن کو ادراک تھا، اور جن کی کہنے پہ امت کے وہ لوگ جو بظاہر عسکری لحاظ سے کمزور ہو چکے ہوتے اور ہم نے کمزور کر دیا ہوتا، وہ بھی حسن کے ترغیب دلانے پر، امام حسن کے ترغیب دلانے پر وہ بھی اٹھ کھڑے ہو سکتے تھے، اور ہماری حکومت کو اور ہماری سلطنت کو اور ہماری کاٹ کھانے والی ملوکیت کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ اس لیے حضرات محترم انہوں نے کوئلے کے ساتھ تشبیہ دی، انگارے کے ساتھ تشبیہ دی۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ جو کسی کی شہادت پر، جو نواسہ رسول کی شہادت پر، نواسہ رسول کے دنیا سے چلے جانے پر خوش ہو رہا ہے، بلا شبہ وہی نواسہ رسول کی شہادت کا بینیفیشری ہے، اور اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں سے، نبی پاک کی اولاد سے، آل سے اور آج کے سادات سے بھی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ